السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی اور پروگرام لائف لیڈرشپ انوائرمنٹ کے اس نئے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلے پروگرام میں ہم نے پرپس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کی. مقصد، زندگی کا مقصد، پرپس ہے کیا، ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوں گی جس کے بیس کے اوپر ہم پرپس کو ڈیفائن کریں گے. ان سیشن میں جو آئندہ ہمارے سیشنز ہوں گے اس میں ہم پروفیسر ناظم صاحب سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اقدار، ویلیوز کیا ہوتی ہیں، اور بعد اقتدار کو، ویلیوز کو اپنانے پر غور کرتے وقت ہمیں کن کن چیزوں پر غور کرنا چاہیے یا کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ سبجیکٹ ہوگا ہمارے اگلے 4 سیشنز کا. تو اس سلسلے میں یہ اس کا پہلا سیشن ہوگا. تو پروفیسر ناظم صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہد صاحب. جی سر. سب سے پہلے تو یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ویلیوز ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ویلیوز اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں کہ ہم نے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے جو پرپز پہلے ڈیفائن کر لیا ہے، جی. اس پرپز کو ہماری ویلیوز ہی ڈرائیو کریں گی. ویلیوز ایکچولی میں اس طرح سے کہوں گا کہ ویلیوز ایک قطب نما کی مانند ہے، لائک کمپس، جو کہ ہماری زندگی کا جو ڈائریکشن ہے وہ ہمیں بتاتے رہیں گی. اور یہ ویلیوز ایک پیمانہ بھی ہیں، یہ میجر ہیں جو ہمیں بتائیں گی کہ زندگی اسی طرح کام کر رہی ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کام کرے. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. میرا خیال ہے کہ ویلیوز یا جو آپ کا مقصد ہے جس کی بیس پہ ہم ویلیوز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کیجئے، کہ مقصد اخلاقی ہونا چاہیے یا اس نوبل ہونا چاہیے، اس میں لاجک ہونی چاہیے اور اس میں کمپیشن ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی. تو کسی قوم کی عظمت کا اندازہ اس کی دولت یا فوجی طاقت سے نہیں لگا سکتے. بالکل صحیح. ایکچولی کسی بھی قوم کا اندازہ اس کی ویلیو سے، اقتدار سے لگایا جائے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کیا خیال ہے؟ لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ انڈیویجول نے شروع میں اپنی زندگی کا مقصد تعین کر لیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اس نے ایک پرپز اسٹیٹمنٹ بنائی ہے جس کے گرد اس کی زندگی چلے گی. جی. اگر تو اس میں اخلاقی اقدار نہیں ہے تو وہ کسی اور طرف نکل گیا ہے، لیکن یہ اس کی چوائس ہے. اسی لیے جس وقت پرپز ڈیفائن کیا تھا تو اس میں ہم نے ان سب چیزوں کو سمو لیا تھا کہ ہم نے دنیاوی طور پہ بھی ترقی کرنا ہے اور اخلاقی طور پہ بھی اقدار ہیں ان کو ہم نے ان کی قربانی نہیں دینا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک سمپل سی چیز اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں گاڑی چلانا چاہتا ہوں تو مجھے یہ جاننا پڑے گا کہ گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ کون سی ویلیوز جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. مطلب خالی گاڑی چلانے کا مقصد نہیں کہ میں ڈرائیونگ سیکھ لوں اور اس کو سڑک پہ لے آؤں. جی. مجھے رولز کا نالج بھی چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے ڈسپلن بھی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ایک خاص ڈسپلن کے تحت میں گاڑی چلاؤں گا. مجھے روڈ سینس چاہیے، مجھے پیشنس چاہیے، رسپیکٹ فار لا چاہیے، رسپیکٹ فار پیپل چاہیے، کمپیشن، درد دل مجھے چاہیے. نہیں کہ انسانوں کو تو بچا رہا ہوں، آگے کوئی جانور آ گیا تو رگڑ دیا. ہاں. تو اگر میں ان ساری چیزوں کو، یہ جو ویلیوز ہیں جو کہ اٹیچڈ ہیں سمپل گاڑی چلانے کا، اگر تو میں ان کو امبریس کر لوں گا، ان کو اپنا لوں گا تو سسٹم چلے گا. اگر نہیں تو سسٹم برباد ہو جائے گا. مجھے یہاں پہ آپ کی اس بڑے خوبصورت بات پہ مجھے ایک دو چیزوں کا خیال ہے. مجھے اجازت دیجیے کہنے کی کہ ہمارے ہاں تو روڈ کے اوپر اگر آپ کسی سے بات کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ پنجابی جو کہتے ہیں اور یہ اتنے ایسا ہی ہوتا ہے، تسی گزارا کرو، بس گلاں بولتیاں کرو. بالکل صحیح. ہمارے یہاں یہ ایک نارمل اسٹیٹمنٹ ہے جو لوگ دیتے ہیں اکثر. بٹ اگر میں ایک مجھے یاد نہیں ٹائم پیریڈ کیا تھا، وہ 2 سال پرانی بات ہے. وہ
کوئی 45 کے قریب جکلنز جو تھیں بطخیں، وہ ایک یورپین ملک ہے ہالینڈ میں، وہ ہالینڈ ہی ہے شاید، میرا آپ نے بھی شاید نظر سے گزرا ہوگا جی، وہ روڈ کے کنارے پہ کھڑی ہیں اور ایک لائن ان کی ان میں سے 20-25 وہ گزر رہی ہیں، اور جیسے انہوں نے دیکھا تو وہ دور گاڑیاں جو آ رہی تھی، کوئی 20-25 گاڑیاں ایک لائن میں آ رہی تھیں، انہوں نے سب نے ایک ڈسٹنس پہ وہ روک لی گاڑیاں اپنی، بالکل صحیح، اور انہوں نے ان کو گزرنے دیا. ایبسلیوٹلی، اچھا قریب اس لیے روکا کہ وہ کہیں ڈر نہ جائیں، کہیں رک نہ جائیں سڑک کراس کرنے سے. بالکل صحیح، بالکل تو ان کا جو ایک فلاک تھا وہ گزرا، اور جو ایک باقی 15-20 تھی وہ پیچھے کھڑی نہیں روڈ کے کنارے پہ. جب وہ گزر گئیں تو تب بھی انہوں نے گاڑیاں موو نہیں کی، وہ انتظار کرتے رہے کہ وہ جو باقی ہیں وہ بھی سڑک پہ آئیں اور وہ روڈ کراس کریں. وہ ڈبل سڑک دی مائنڈ اٹ واز ڈبل سڑک، ڈیول کیریج وے. وہ گزری اور تب تک وہ گاڑی والے انتظار کرتے رہے بڑے صبر سے. تو یہ جو صبر ہے، یہ جو اخلاق ہے، یہ جو ویلیوز ہیں جانوروں کے لیے بھی، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ویسٹرن کنٹریز میں ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور وہ ٹائم کے اگینسٹ لڑ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، فالتو ٹائم اور ہم بے صبرے ہوئے ہیں. صبرے ہوئے. اچھا، ایک اور فلا ہے ہم میں، ہم خود سسٹم کی پابندی نہیں کرتے، اور ہم بلیم دیتے ہیں کہ ہمارا ٹریفک کا نظام خراب ہے. ہاں، وہ تو میں خود کرنا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر رہے. جی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کام نہیں کر رہی. جی. حالانکہ ہم خود سسٹم کو فارم کرتے ہیں، اور جو کہ فنکشن کرتا ہے جی ہماری ویلیو سسٹم کی جی وجہ سے. بالکل. اس لیے آپ نے جو بات کہی ہے جی. وہ تبھی ممکن ہے جہاں ہر ایک بندہ یہ ریئلائز کرے کہ اس کی کنٹریبیوشن ویلیوز کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، وہ کیسے سسٹم کے ساتھ پورا انصاف کرے گا. صحیح بات. اچھا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جاہل لوگ نہیں، یہاں ایجوکیٹڈ لوگ بھی لین جمپ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی آپ کسی وجہ سے سلو ہوئے ہیں، آگے ٹریفک جیم ہے، جی. وہ آپ کو کراس کر کے آگے نکل جائیں گے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اقدار کے بغیر کام کر رہے ہیں، اور ان کی کوئی عزت نفس اور وقار نہیں. اور کہیں خدا نہ خواستہ غلطی سے آپ کوئی ان کو پن پوائنٹ کر دیں تو وہ آگے سے جواب ہوتا ہے جناب تانوں کی تکلیف ہے جو اپنا کام کرو. وہ یہ ایک نارمل، یہ حالانکہ وہ کہیں جی ایم سوری، ڈیسنٹ طریقے سے بات کرے، ہو گیا جی میں معافی چاہتا ہوں، سو وہ لفظ نہیں، وہ کہتے آپ کو کیا تکلیف. معذرت خواہ نہیں ہے. ناٹ ایٹ آل. سر، ہمارے رہنے والے علاقے دیکھیے، وہ گھریلو کچرے سے بھرے ہوئے ہیں. جی. ہمارے پانی کے نکاس کے نالے جو ہیں وہ کچرے سے بھرے ہوئے ہیں. ہم کچرا جلا کر اور دھواں خارج کرنے والی گاڑیوں کو جلا کر ہوا میں دھوئیں سے آلودگی پیدا کر رہے ہیں. ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ یہ سب ہم اپنے لیے کنواں کھود رہے ہیں. دے آر پوائزنس گیسز. یہ ہماری صحت کے لیے خراب ہے. مگر میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ زہر کیوں کھول رہے ہیں. یہ اگین مجھے یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے دیں کہ یہ پچھلے کوئی 7-8 سال سے جو میں ایک چیز بڑی خطرناک چیز میں نے نوٹ کی ہے ہمارے جو معاشرے میں ڈیولپ ہوئی ہے. ہم پرانے ٹائر امپورٹ کرتے ہیں. جی ہاں. اور پہلے تو ایک رواج تھا نا کہ پرانے ٹائر خرید کے ہم کبھی اسٹرائک ہوتی تھی تو سڑک پہ کھڑی کر کے ہم اس کو آگ لگا دیتے تھے. اب انفارچونیٹلی پرانا ٹائر ہم امپورٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ اس کی اجازت دیتی ہے، وہ آتے ہیں اور پھر اس کو جلا کے ہم اس میں سے ڈیزل نکالتے ہیں، یہ نہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ڈیزل ہم نے نکال تو لیا، اس کی کاسٹ کیا ہے جو ہم اپنی لائف کے اوپر دے رہے ہیں. یعنی وہ ٹائر کو جب جلائیں گے آپ تو وہ جو پولوشن ایئر میں کریٹ کرے گا وہ کیا چیز ہے، اور اس کے اوپر گورنمنٹ کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے کہ روکے. اینڈ دا سیم از لائک دی پلاسٹک شاپنگ بیگس. ایبسلیوٹلی. جو شاپنگ بیگس کے اوپر گورنمنٹ نے بہت کہا، بٹ چیز یہ ہے کہ کوئی ایسا ہم خود بھی عمل نہیں کر رہے. ہم خود بھی عمل نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ ہم اخلاقی اور سماجی اقدار کے بغیر جی رہے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ویلیو سسٹم کے ویلیوز کے اوپر ہمیں بہت بہت سوچ سمجھ کے اپنے اندر ویلیوز جو ہیں ان کو چوز کر کے ان کو پریکٹس کرنا پڑے گا. جیسے جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ ہم سوچتے ہی نہیں کہ اخلاقی قدریں کیا ہیں، سماجی قدریں کیا ہیں، یہ ہماری کمٹمنٹ سوسائٹی کے ساتھ کیا ہے، بلکہ ہماری کمٹمنٹ اپنے ساتھ کیا ہے. صحیح بات. تو لہٰذا آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہم ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کریں
اور ان ویلیوز کے ساتھ رہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. یہ ہماری ویلیوز جو ہیں وہ ہمیں ایک خاص انداز میں برتاؤ کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور اس سے ہمارا خاندان، برادری اور معاشرے پر بڑے پیمانے پہ اثر ہوتا ہے. اچھا، کانٹروڈکشن ہماری سوسائٹی میں دیکھیے، ہم نے جہاں اتنی برائیاں کی ہیں، ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت کیئرنگ اور گاڈ فیئرنگ ہیں. جی. آپ نے رمضان میں دیکھا ہوگا کس طرح بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور بے دریغ ہو کے خرچ کرتے ہیں. پاکستان از ون آف دا کنٹریز جہاں کے سب سے زیادہ جو ہے نا اس قسم کی فنڈنگ میں لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. دوسرے معاشرے بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اچھا پہلو دیکھیں تو ہمارے لوگوں کے اندر وہ احساس ہے کہ جو لوگ غریب ہیں ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ لانا، وہ ہمارا بھی اس کے اندر کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. تو ہمارے اتنے ہاسپٹل جو ہیں وہ زکوٰۃ پہ چل رہے ہیں، غریب جو ہیں وہاں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو لہٰذا جیسے اقبال پوئٹ نے کہا تھا کہ نمی بھی ہے اور یہ جو مٹی ہے بڑی زرخیز ہے. انفارچونیٹلی ہمارے کریکٹر کے اندر اور ہماری جو پرسنالٹی کے اندر کچھ خرابی ہے، جس کی وجہ سے ہم مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. سر یہاں مجھے اجازت دیں اگین میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. یہ جو آپ نے زکوٰۃ کی بات کی یا یہ جو آپ نے ویلفیئر کی چیز بات کی، مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. اور مجھے ایکچولی اس سے بہت کوفت ہوتی ہے اور میں اس کو بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ میرا ذاتی واقعہ ہے. میرے ایک بڑے اچھے دوست تھے، تو وہ مجھے کہنے، میں اکثر نا وہ کرکٹ کی بیٹ بہت کرتے تھے وہ. تو میں جب بھی میری ملاقات ہوتی تو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ یہ بیٹنگ کا کام چھوڑ دو، یہ حرام ہے، یہ نہیں کیا کرو. تو انہوں نے کہا نہیں میں یہ کروں گا، آپ چھوڑیں. تو اکثر بات ہوتی. تو ایک دن تنگ آ کے اس نے مجھے کہا کہ شاہد صاحب آپ کیا میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کرکٹ بیٹ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. آپ کو پتہ میں کیوں کرتا ہوں؟ میں نے کہا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میں جو اس میں سے کماتا ہوں نا وہ میں اللہ کی راہ پہ خراج کر دیتا ہوں. اچھا. میں نے کہا یار یہ کیا آئیڈیا ہے کہ آپ ایک حرام کما رہے ہو اور اس کو اللہ کی راہ پہ خرچ کر رہے ہو. کیا اللہ کو آپ کے اس حرام کی کمائی کی ضرورت ہے؟ اگر آپ نے اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا ہے تو آپ اپنی حلال کمائی میں سے دو. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارا کہ ویلفیئر کا کام ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. میں کسی کو میں فتویٰ نہیں دے رہا کسی کو، میں یہ نام مجھے کو حق ہے میں یہ کہوں کہ کون حلال کما رہا ہے یا کون حرام کما رہا ہے. میرے پاس اس طرح کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. بٹ میں ایک جنرل ویلیو کی بات کر رہا ہوں کہ اس ویلیو کا یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے حلال کمانا ہے اور اس حلال میں سے آپ نے اللہ کی راہ پہ دینا. بے شک. آپ کے نظر سے ایک ویڈیو گزری ہوگی ڈچ پرائم منسٹر کی. ہاں مجھے یاد آیا. ایک وہ دیکھیں کہ ڈچ پرائم منسٹر، یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے کہ وہ ایک ریلوے اسٹیشن پہ جا رہا ہے انڈر گراؤنڈ ٹرین پہ، اور جیسے وہ گیٹ میں سے گزرتا ہے تو وہ اس کے جو کافی کا کپ ہے وہ اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے. بیوٹیفل. یس دیٹس رائٹ. اور وہ فلور پہ گر جاتا ہے. ادھر وہ میں دیکھا کہ وہ ویڈیو میں کہ ایک دو جو صفائی کرنے والے مواب کرنے والے خواتین ہوتی ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں. تو وہ دوڑ کے آتی ہیں کہ پرائم منسٹر ہے. تو اس نے کہا نہیں یہ مواب مجھے دو. اس نے ان کے ہاتھ سے مواب لیا، وہ پورا صاف کیا، فلور نیٹ اینڈ کلین کیا، اور وہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ وہ کلیپ کر رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر میں اتنی رسپانسبلٹی ہے کہ جو اس نے خود گن ڈالا ہے وہ خود اس کو صاف کر رہا ہے. بٹ واٹ اے ویلیو سر، واٹ اے ویلیو. کاش. لہٰذا میں آج کا سیشن اس بات پہ کنکلوڈ کروں گا کہ ویلیو سسٹم انڈیویجولس کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ہر بار جب کسی قدر کو برقرار رکھا جاتا ہے تو ہمارا وجود جو ہے نا وہ ایک نیا معنی اختیار کر لیتا ہے، اور ہر بار جب کوئی قدر مر جاتی ہے تو وجود کا کوئی نہ کوئی حصہ ختم ہو جاتا ہے. ہمیں بہت خیال کرنا پڑے گا. بہت. میں سمجھتا ہوں میں اسی نوٹ کے اوپر آج کا سیشن کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے میں وہ اقدار پیدا کریں جس سے ہمارا وجود قائم رہے، ہمارا وجود کا کوئی حصہ ختم نہ ہو. تمام دوست احباب، میں اس کو کنکلوڈ اس طرح کروں گا کہ ایک فلاسفر نے جو کہا کہ جب کہ کامیابی مادی مال میں نہیں بلکہ ہمدردی، دیانتداری اور انصاف کی اقدار میں ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں پیدا کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی سینگ ہے، اور اس سیشن میں ہم نے
اقدار ویلیوز کے بارے میں بات کی، برائے مہربانی یاد رکھیے کہ آپ کی اپنائی ہوئی اقدار دوسروں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی۔ اقدار کا انتخاب انسانیت، خوف خدا، اسلامی اور ملکی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونا چاہیے، اور خاص طور پر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں کیا خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے ایک بہت مشہور بات ہے، آپ اپنا ہاتھ بڑھا تو سکتے ہیں لیکن اس حد تک جہاں سے دوسروں کی ناک شروع ہوتی ہے۔ برائے مہربانی یاد رکھیے کہ کردار ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے۔ اقدار کے بغیر ہم محض کھوکھلے ڈھانچے ہیں۔ اس کے اوپر میں اس سیشن کا اختتام کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔